قوم و ملت میں اتحاد وقت کی اہم ضرورت، اس عنوان پر آل انڈیا سنی مشائخ کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس شہر ہبلی میں منعقد کیا گیا تھا۔ حالیہ دنوں منعقد ہوئے داون گیرے ضمنی انتخابات کے بعد ریاست کرناٹک میں مسلمانوں اور کانگریس پارٹی کے درمیان چیمگوئیاں و افواہوں کا بازار عروج پر ہے۔ اس ضمن میں علماء کرام کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کئی ایک مسلمان لیڈر کانگریس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تو دوسری جانب کانگریس پارٹی کے کئی مسلم لیڈر کانگریس کی جانب سے وضاحت پیش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اتحاد و اتفاق کی فضا کو برقرار رکھنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ سیاسی لیڈر اور سیاسی پارٹیوں کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے پوری قوم و ملت کو بدنامی کا سامنا نہ ہو اور آئندہ انتخابات میں مسلمانوں کی اہمیت و افادیت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہر کوئی اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرے۔ ان خیالات کا اظہار پیر طریقت حضرت سید تاج الدین پیرا نے خانقاہ قادریہ میں منعقدہ آل انڈیا سنی مشائخ کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کیا۔ مسلمانوں کے سیاسی حالات و اندرونی اختلافات و گروہ بندی کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر میں ضلع سنی مشائخ کونسل کی جانب سے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا، جس میں ضلع کے سادات کرام و مشائخ نظام موجود تھے۔ حضرت سید تاج الدین پیرا نے کہا کہ داون گیرے ضمنی انتخابات کے بعد کانگریس پارٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس کی وجہ سے قوم کو منتشر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پارٹی اپنی جانب سے جو بھی اقدام کر رہی ہے ان سے سوال پوچھنے کا حق ضرور بنتا ہے، البتہ اس کی وجہ سے قوم میں گروہ بندی و انتشار ایک المیہ سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیگر ریاستوں بالخصوص شمالی ہندوستان کی ریاستوں کے مقابل ریاست کرناٹک میں مسلمان بھائی چارہ امن و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کی ایک اہم وجہ ریاست میں ایک سیکولر پارٹی کا اقتدار پر ہونا ہے۔ لہٰذا جو بھی اختلافات ہو رہے ہیں وہ مثبت انداز میں ہونے چاہیے۔ اگر اختلافات انتشار کا ذریعہ بن رہے ہیں تو پھر قوم کا اس کو بھاری خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس موقع پر ضلعی صدر حضرت سید شمس الحق قادری نے اخباری نمائندوں سے بات چیت کے دوران کہا کہ سنی مشائخ کونسل کی جانب سے ایک اتحاد کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ قوم و ملت بشمول مسلم سیاسی لیڈر اتحاد کو قائم رکھیں، حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں، البتہ آپس میں الجھ کر انتشار کا شکار نہ ہو۔ قوم و ملت کا فائدہ اسی میں ہے کہ ایک مضبوط اتحاد قائم کیا جائے جس کے ذریعے حکومت سے اپنے مطالبات کو پورا کیا جائے۔ ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مستقبل کی فکر کریں اور سنجیدگی کے ساتھ قوم کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر ضلع و اطراف کے سادات کرام و مشائخ نظام حاضر رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات آصف بنکاپور کے ساتھ۔ پورے ریاست کرناٹک میں جو داونگیرہ کا جو بائی الیکشن تھا، وہاں پہ جو مسلمان کے لیے ایک ٹکٹ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، اس میں جو ہے پارٹی کے اپنے ایک فیصلے تھے کہ اس میں جو ہے وہاں کے جو شامنور شیو شنکر مرحوم تھے ان کے پوترے کو وہ بائی الیکشن کی ٹکٹ دی گئی۔ بہرحال یہ کانگریس کے اندرونی معاملات ہیں، پھر بھی اس طرح کا جو شہر میں جگہ جگہ سے علماء وغیرہ کے میٹنگز ہونے لگے ہیں اور یہ امت میں ایک طرح کا انتشار ہو رہا ہے، اس تعلق سے غور و فکر کرنے کے لیے آج خانقاہ قادریہ میں میٹنگ بلائی گئی تھی۔ جو ہمارے دیگر جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں، بالخصوص امت مسلمہ کے جتنے بھی ہیں، ان میں جو ہے گروپ بندی نظر آ رہی ہے۔ اسی کے تحت ہم لوگ جو ہے غور و فکر کیے ہیں، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ مولانا مسعود عمران بیگ رشادی صاحب جامع مسجد کے جو خطیب و امام ہیں بنگلور کے، ان کی بھی ایک آڈیو کلپ سننے کا موقع ملا، تو ان کی جو نظریات ہیں، ان کے خیالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ میں تفریقہ ہو، فتنہ فساد ہو، کیونکہ جو آج ہم لوگ کانگریس کی حکومت میں جو بھائی امن چاری سے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے حق کے لیے آج ہم لڑتے ہیں، اس کی ایک مثال ہے۔ اس لیے اختلاف اگر کسی بات کا ہے تو امت مسلمہ کے لیے تعمیری کام ہو، نہ کہ اختلاف کی وجہ سے انتشار پیدا ہو اور دوسری فسادی طاقتیں جو کرناٹک میں جو دبی ہوئی ہے ان کو پھر منظر عام پہ لانا پڑتا ہے۔ میں عوام الناس سے میں بھی اپنے طور پر میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جو ہے متحد رہیں اور ہمارے سیاسی جتنے بھی قائدین ہیں، جن کا بھی دل دکھا ہے یا نہ ہی دکھا ہے، جتنے بھی ہیں وہ آپس میں ایک رہیں، نیک رہیں، اور آنے والے دنوں میں جو ہے ہمارے مائنارٹیز کے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ جب تک اتحاد نہیں رہے گا، اتفاق نہیں رہے گا، تو ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو بہرحال جو بھی ہے وقت کی ضرورت ہے، ہم ایک پلیٹ فارم پہ رہ کر تمام امت مسلمان کو کام کرنا ہے، بس اتنا۔ اس دور میں ضروری ہے اتحاد ہو، چاہے سیاسی لوگ ہوں یا دینی علماء کرام ہوں یا مشائخ نظام ہوں، اختلاف کا رہنا ضروری ہے،
لیکن اختلاف اس حد تک رکھنا چاہیے جس حد تک اس کی ضرورت ہے. ہم یہی عرض کریں گے قوم و ملت سے کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخین عظام اور ہمارے مسلمان لیڈران آپس میں اتحاد کو قائم کریں، اور چاہے چھوٹا بڑے کی قدر کرے اور بڑا چھوٹے سے محبت کرے. ہم کو فائدہ حکومت سے لینا ہے، اور ہمارے حکومت سے حقوق جو طلب کرنا ہے اسے اچھی طرح لڑیں اور اپنے حقوق کو لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خلاف ورزی کریں، کیونکہ آج جو ہے کرناٹکا میں ہماری کانگریس گورنمنٹ رہنے کی وجہ سے ایک سکون اور اتفاق اور اتحاد کا ماحول ہے. اس ماحول کو اگر قائم رکھنا ہے تو ہم بڑے سمجھداری سے، عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ورزی کرتے رہیں گے تو فتنے اور فسادات بڑھ جائیں گے. اور جو سیکولر پارٹی ہے، جو مسلمانوں سے محبت رکھنے والے ہیں، اگر کسی وجہ سے کسی ایک شخص کو کوئی ٹکٹ نہ ملی ہوگی تو ان کے آپسی معاملات ہیں، وہ سوچ سمجھ کر دینا، کب دینا، کیا دینا، وہ سب ان کو معلوم رہتا ہے. تو وہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے باتوں میں الجھ کر ہمارے لیڈران یا تو ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخین جو ہے اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہمارے چاہے علماء کرام ہو، چاہے مشائخین عظام ہو، سارے لیڈروں کو ایک جگہ جمع کر کر، ان کو ایکجٹ کر کر، ان کو ہمارے طرف سے پیغام دیں کہ قوم و ملت کے لیے ان کو بھی کچھ قربانی دینے کی ضرورت پڑی تو وہ بھی قربانی دیں، اور ہم بھی اپنے طرف سے قربانی دے کر قوم و ملت میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور حکومت پر دباؤ ڈال کر ہمارے جو حقوق ہیں، جو ہم کو گورنمنٹ کے طرف سے حقوق ملنا ہے مسلمانوں کو، حقوق لڑ کر لیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے دشمنی کریں یا تو نااتفاقی کریں یا تو ان کے خلاف ورزی کریں. جتنے بھی لیڈران ہیں ہمارے مسلمانوں کے وہ سب ہمارے ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ سب ہمارے ہیں، جتنے بھی مشائخین ہیں وہ سب ہمارے ہیں. سب آپس میں ایک اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کام کرنے سے ہماری ایک قوم و ملت کی تعمیر ہو جائے گی. ہماری یہ سب سے عاجزانہ درخواست ہے، کیونکہ ساری دنیائی سطح پر لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے. ایسے حالت میں ہم ایکجٹ ہو کر کے ہمارا ایک مضبوط فیصلہ لے کر کے ہم قوم و ملت ایک ہو کر حکومت سے اچھی طرح ان کے ساتھ سلوک کر کے ہم کامیابی حاصل کریں. بس اتنا کہہ کر میں میری بات کو ختم کرتا ہوں. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.